کسی کی تعظیم کے لیے آپ کھڑے رہتے ہیں، یہ بالکل منع نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ فاطمہ الزہرا جب آتی تھی حضور ان کے استقبال میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ جب حضور علیہ السلام آتے تھے تو فاطمہ الزہرا آپ کے استقبال میں کھڑی ہو جایا کرتی تھی۔ تو ہمیں بعض اوقات وہ حدیث بتائی جاتی ہے کہ حضور نے صحابہ کو منع کیا ہوا تھا کہ میرے لیے کھڑے مت ہونا۔ یہ تو حضور کی عاجزی تھی کہ وہ امت میں صحابہ کو اپنے لیے کھڑا ہونا ناپسند کرتے تھے، لیکن صحابہ کا عمل ہمارے سامنے ہے کہ فاطمہ الزہرا نے اپنے والد کے استقبال میں ہمیں کھڑا ہو کر دکھایا ہے۔ تو ہمیں تو صحابیات اور صحابہ کا عمل فالو کرنا ہے کہ اپنے والد کے لیے بھی تمہیں کھڑا ہونا ہے، کسی بڑے عالم کے لیے بھی تمہیں کھڑا ہونا ہے، کسی بڑے پیر کے لیے بھی تم نے کھڑا ہونا ہے۔ یہ تعظیم ہم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہاتھ چومنے والی تعظیم ہے، یہ بھی درست ہے۔ ماں باپ کے پیر چومنے والی تعظیم ہے، یہ صحابہ نے کی ہے۔ یہ چند تعظیمیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ ہم کھڑے رہ سکتے ہیں، کسی کی تعظیم میں کوئی شرک نہیں ہے۔ ہم کسی کا ہاتھ چوم سکتے ہیں، صحابہ کی سنت کوئی شرک نہیں ہے۔ ہم پیر چوم سکتے ہیں اپنے والدین کے، یہ تعظیم کوئی شرک نہیں ہے۔ اب گناہ کیا ہے؟ اس حد تک کسی کی تعظیم میں جھک جانا کہ آپ حد رکوع تک چلے جائیں، یہ حرام ہے۔ آپ کسی کی تعظیم کے لیے تھوڑا سا تو جھک سکتے ہیں، لیکن اتنا جھکنا کہ آپ ہاتھ بڑھائیں اور آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک چلے جائیں، یہ تعظیم رکوع ہے، اور رکوع صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور سجدہ بھی صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ غیر اللہ کے لیے نہ سجدہ ہے اور نہ غیر اللہ کے لیے رکوع ہے۔ تو بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا بہت بڑا کوئی سیٹھ آ جاتا ہے تو اس کے سامنے حضرت اتنے جھک رہے ہیں کہ ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ بھائی یہ تعظیم مخلوق کی کرنا جائز نہیں ہے۔ نبی کے سامنے بھی تا حد رکوع جھکا نہیں جا سکتا، یہ حضور نے منع فرما دیا۔ اسی طرح سجدے میں جانا منع ہے، حرام ہے۔ گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں سامنے والے کے، اب جب گھٹنوں کو آپ ہاتھ لگا رہے ہیں تو آپ رکوع میں چلے گئے، یہ والی تعظیم حرام ہے۔ بس آپ کندھے پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں اس کے، آپ تھوڑا سا جھک سکتے ہیں، زیادہ جھکنا منع ہے، سجدہ کرنا منع ہے۔